بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پچھلی نشست میں علماء و مفکرین کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے مختصر اور تفصیلی سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ مختصر سوالوں میں یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب 7 کلاس یہاں سے ہے کہ آپ 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا اس کا شہر ہے، افغانستان کا شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ اچھا، اب نیکسٹ کویسچن ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہاں سے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ صحیح بخاری کی تالیف ہے، یعنی صحیح بخاری انہوں نے لکھی۔ صحیح بخاری کیا ہے؟ احادیث پر مشتمل ایک کتاب ہے جو کہ بڑی اتھینٹک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے، شارٹ کویسچن نمبر 3 کا جو جواب ہے وہ یہاں سے ہے کہ آپ کے نسب میں ایک صحابی حضرت شافعی بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ نسب کیا ہوتا ہے؟ نسل، آپ کی نسل میں یعنی آپ کے جو بزرگوں میں سے کوئی صحابی تھے، صحابی کس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو زیارت کی ہو اور یا ان کے زمانے میں رہتے ہوں، ان کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ اور اس کی نسبت سے ان کا نام کیا تھا؟ ایک صحابی حضرت شافعی بن صائب شافعی، اور اسی مناسبت سے ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ اب شارٹ کویسچن نمبر میں سوال نمبر 4 ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا کیا نام ہے؟ اچھا، اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب لکھی، جس کا نام کتاب الام ہے، اور یہ انہوں نے فقہ کے موضوع پر لکھی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سوال نمبر 5 ہے کہ احمد امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس شہر میں پیدا ہوا؟ جواب بچوں یہاں سے ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ربیع الاول 164 ہجری میں ہوئی۔ ان کے والدین نے اپنا وطن خراسان ترک کر کے بغداد میں سکونت اختیار کی۔ یہاں آنے کے بعد چند ماہ بعد امام احمد پیدا ہوئے، اور وہ خالص عرب ہیں، یعنی ان کے والدین کہاں وہ پیدا ہوئے؟ اس حساب سے بچوں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کا شارٹ جیسے یہ بنا کے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ربیع الاول 164 ہجری میں ہوئی، 64 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ بغداد کا بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ اتنا لمبا آنسر اس کا نہیں یاد کر سکتے تو آپ یہ کر لیں کہ اس کا کیا آنسر دیں گے آپ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اب آگے ہے بچوں سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیجیے، یعنی ہم نے لانگ کویسچنز ہیں۔ لانگ کویسچن میں جو فرسٹ سوال ہے وہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش کیجیے۔ اوبویسلی آپ نے یہ سارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہیڈنگ جو ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل، آپ 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، اور
پھر بچوں اینڈ تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 61 سال کی عمر میں 1 شوال 256 ہجری کو بعد نماز عشاء خرقند نامی علاقے میں وفات پائی، جو سمرقند شہر سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ پورا آپ نے لکھنا ہے۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے، لانگ کویشچن نمبر 2 ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پوری ہیڈنگ سے لے کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن ادریس اور کنیت عبداللہ ہے۔ کنیت کس کو کہتے ہیں کہ جو باپ کا نام بسم جیسے بن اور لگا کر کنیت ظاہر کرنی ہوتی ہے کہ یہ، اور اس سے پتہ چل جاتا تھا اس زمانے میں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، فلاں شخص۔ اور پھر اس میں آپ لاسٹ کا یہ پیراگراف یہ سارے پیراگرافس لکھ کے پھر لاسٹ والا بھی لکھیں سارے، یہاں تک، یہاں شروع سے لے کر پھر یہ لاسٹ تک آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی تدفین گرافہ صغریٰ میں کی گئی۔ امیر مصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ بن حکم کے بیٹوں نے تجہیز و تکفین کی سعادت پائی، یعنی ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ آگے 7 کلاس سرگرمیاں ہیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، اساتذہ کی مدد سے سبق میں مذکورہ شخصیات کی زندگی، مثلاً ان کے نام، القاب، پیدائش اور کیا ہے لازمہ تصانیف اور وفات وغیرہ پر مشتمل معلومات جمع کریں، یا آپ انٹرنیٹ سے جمع کر سکتے ہیں اور اپنی استاد محترم کو دکھا دیں، چیک کروائیں۔ پھر برائے اساتذہ کرام، سبق میں مذکورہ شخصیات کی علمی، فقہی اور معاشرتی خدمات پر تقریری مقابلے کا انعقاد کیجیے اور اہم نکات لکھوائیے، اور یہ بھی آپ کے استاد محترم کلاس میں کروائیں آپ کا، تاکہ آپ کی جو ہے وہ ذہانت بڑھے اور آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔